الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی آیات 74 سے لے کر 82 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو ہی خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بنو اسرائیل کے متعدد واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخری واقعہ ہم نے وہ گائے والا واقعہ پڑھا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے عام گائے ذبح کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مختلف سوالات کیے۔ آخر کار انہیں ایک گائے ذبح کرنا پڑی اللہ رب العزت کی ذکر کی ہوئی صفات کے مطابق۔ تو اللہ نے پھر مقتول کو زندہ کیا اس گائے کے ایک گوشت کے ذریعے، گائے کے گوشت کے ایک حصے کے ذریعے۔ جب اس کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لعلکم تعقلون، کہ تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، اور اس سے پہلے اور کئی معجزات وہ دیکھ چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی انعامات کیے تھے، کئی احسانات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، کئی خاص نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی نعمتوں اور احسانات کی ناشکری کی انتہا دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے سب کچھ مشاہدہ کرنے کے بعد، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے اور ان کے دل پگھل جاتے اور ایمان کے لیے نرم پڑ جاتے اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وہ ایمان لاتے اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار بن جاتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ قوم، اس قوم کی خصوصیت تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پانے کے باوجود بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کئی معجزے دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ، اللہ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد
تمہارے دل پتھر ہو گئے، بجائے اس کے کہ دل ان کے نرم پڑ جاتے، ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا اطاعت کا، فرما برداری کا، اس کی بجائے وہ لوگ اور زیادہ نافرمانی میں اور طغیانی اور سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ دیکھنے اور اس سب کچھ مشاہدہ کرنے کے بعد قست قلوبکم، اے بنو اسرائیل تمہارے دل پتھر سے پتھر ہوتے چلے گئے، سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، فہی کالحجارہ، اور اس قدر سخت ہو گئے کہ یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر کس قدر سخت مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ مطلب بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ انہی پہاڑوں میں سے اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں جاری کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ لما یشقق، پتھر پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اور اسی پتھر سے پانی نکل پڑتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی کہ لما یہبط من خشیت اللہ، کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں، وہ لرزتے ہیں، اور لرزنے کے بعد وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ پہ جا کے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو یہ پتھر اس قدر سخت ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خشیت رکھتے ہوئے، یہ ایک اپنی جگہ کو، اپنی اصل جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جا گرتے ہیں، اور یہ پھٹ بھی جاتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، ان سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، اس قدر سخت ترین ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن ان کے دل جو ہیں بنو اسرائیل کے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ یقینی طور پر بہت بڑا المیہ تھا بنو اسرائیل کے لیے کہ ساری نعمتیں پانے کے باوجود بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم پڑتے، ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، تمہارے کرتوتوں سے اے بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ میں یہاں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پچھلے جمعہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ بعض ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں یا کچھ سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو اتنی آزادی دے دیتی ہیں کہ بچے مسجد میں شور کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، اور ان کی مائیں ان کو روکتی بھی نہیں ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو وہ ان پر الٹا برس پڑتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی یہ جو مسجد اللہ کا جو گھر ہے، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچے اپنے ساتھ لاتی ہیں تو اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دینا اس دوران کہ وہ شور کرتے رہیں، ہنگامہ برپا کر دیں۔ اور وہ خواتین جو قرآن سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ کے نبی کے ارشاد سننے آتی ہیں، ان کو تشویش ہو ان بچوں کے شور کی وجہ سے، تو یقیناً یہ طرز عمل بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، یقیناً یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ کسی بھی اور گھر سے مختلف ہے۔ اس گھر کا، اللہ کی مسجد کا، اللہ کے گھر کا تقدس ہے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو پہلی آیت میں نے ذکر کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد اور اللہ کے احسانات کو پانے کے بعد، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں نرم پڑنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس کے بالکل برعکس طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے اللہ رب العزت کے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تمہارے اعمال کا قیامت کے دن تمہیں بدلہ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے علم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، لہذا تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو درست کر لو، سنوار لو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ جو ہے اس کو اختیار کر لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اے مسلمانوں، یہاں خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، افتطمعون، کیا تم اے مسلمانوں یہ چاہتے ہو ان یؤمنوا لکم
کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، تمہاری خاطر یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ایمان قبول کر لیں، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ حالانکہ ان کی حالت کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان بنو اسرائیل میں سے، ان یہودیوں میں سے ایک فریق، کچھ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفون، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف بھی کب کرتے ہیں؟ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، اللہ کا کلام سننے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں، دیدہ دانستہ طور پر اللہ کا کلام سن کر اور اس کو سمجھنے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا شان نزول اگر ذکر نہ کیا جائے تو وہ آیات سمجھنے، ان آیات کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان آیات کی جو صحیح فہم ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی رہائش پذیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مدینہ کے یہودی مدینہ والوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کا یہ حلیہ مبارکہ ہے، اس کی یہ صفات ہے، اس کی شکل و صورت اس طرح ہوگی۔ تو وہ اس کے بارے میں وہ مدینہ والوں کو آگاہ کیا کرتے تھے، اور یہ کس بنا پر ان کو آگاہ کرتے تھے؟ اس بنا پر کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا، تورات کا علم ہونے کی بنا پر وہ مدینہ والوں کو آگاہ کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اور جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس پر نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو یہ مدینہ والے تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا، اس نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا، لیکن یہ یہودی جو یہ کہا کرتے تھے خود مدینہ والوں کو کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر جو اوصاف تھے، جو خصال حمیدہ تھے، جو حلیہ مبارکہ ذکر کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تحریف کر ڈالا، اس میں رد و بدل کر ڈالا، اور کہنے لگے نہیں، اصل میں ہم جس نبی کے بارے میں آپ کو بتاتے تھے نا، نبی آخر الزمان کے بارے میں، وہ یہ تو نہیں ہے، ہم تو ایک اور نبی کے بارے میں بتلاتے تھے، اس کی صفات یہ ہیں، یعنی رد و بدل کرنے کے بعد، تحریف کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اس کی صفات یہ ہونی چاہیے، جبکہ آپ کے اس نبی کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ تو خود اپنے طور پر ہی تحریف کرتے، اللہ کے احکام میں تغیر اور تبدل کرتے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتلا دوں آپ کو کہ جو تحریف کرتے تھے، تحریف دو قسم کی تھی۔ بنو اسرائیل جو تورات میں، اور اسی طرح نصارہ جو کہ انجیل میں تحریف کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تحریف کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ یہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے تھے۔ ان کی تحریف دو قسم کی تھی، ایک تو الفاظ میں تغیر اور تبدل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو الفاظ تھے ان میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور یہ بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا گناہ تھا۔ اور دوسرا تحریف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ الفاظ کو تو تبدیل نہیں کرتے تھے، لیکن الفاظ کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کے مطابق متعین کر لیتے تھے۔ اللہ کے کلام کے الفاظ کا معنی اور مفہوم اپنی منشا کے مطابق متعین کر لیتے تھے۔ اور اس طرح کی تحریف جو ہے یہ صرف یہود اور نصارہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان بھی آج قرآن مجید کی یہ معنوی تحریف کر رہے ہیں۔ معنوی تحریف، لفظی تحریف تو اس قرآن مجید کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی لفظی تحریف کرنے سے تو قاصر ہیں سارے کے سارے لوگ، اور سارے ادبا ہوں، فحصا ہوں، بلیغ ہوں، ادیب ہوں، کوئی بھی اس قرآن مجید کے الفاظ میں تبدل نہیں کر سکتا، تغیر نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معنوی تحریف قرآن مجید کی آج بھی ہو رہی ہے، اور کن کے ذریعے ہو رہی ہے؟ یہود و نصارہ کے ذریعے نہیں، بلکہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ مسلمان آج قرآن مجید کی، بعض مسلمان، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض مسلمان آج قرآن مجید کو کھول کر ان کی آیات اور ان کے بعض کلمات اور بعض الفاظ کا مفہوم اپنی منشا کے مطابق، اپنے ایک مخصوص نظریے کے مطابق متعین کرتے ہیں،
حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر جو ہے خود قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو، اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں ان آثار صحابہ کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اور اس کی تفسیر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس قرآن مجید کو سمجھنے والے، اس کی تفسیر کو جاننے والے، اس کے فہم کو حاصل کرنے والے، اس کا ادراک کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ لہذا صحابہ کرام کے آثار کو، ان کے اقوال کو سامنے رکھنا چاہیے قرآن مجید کی تفسیر کا تعین کرنے کے لیے، خصوصاً وہ کلمات، وہ الفاظ قرآن مجید کے کہ جن کے معانی میں احتمال پایا جاتا ہے کہ ان الفاظ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اشتباہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، متشابہ آیات بھی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو متشابہ آیات کا مفہوم ہمیں کس طرح سے متعین کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے آثار کی روشنی میں۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اصول ہے جس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بنو اسرائیل نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اور کہا کہ نہیں، جس نبی آخر الزمان کا حلیہ مبارکہ ہم بیان کرتے تھے، اور اے مدینہ والو ہم تم کو بتایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس کے یہ حلیہ مبارکہ ہوگا، یہ حلیہ مبارکہ اس نبی کا تو نہیں ہے۔ دراصل وہ تحریف کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، اے مدینہ والے مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہودی جو ہیں یہ تمہاری خاطر ایمان لائیں، وقد کان فریق منہم، اور انہی میں سے ایک فریق، اور یہاں فریق سے مراد یہودیوں کے علماء کا فریق مقصود ہے کہ یہودیوں کے علماء جو ہیں وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفون، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور ان کو علم بھی ہے، تو دیدہ دانستہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کرنے سے باز نہیں آئے، توجہ رکھنا ذرا، یہ یہودی جو اللہ کے کلام میں تحریف کرنے سے باز نہیں آئے، کیا آپ کو امید ہے کہ یہ آپ کی خاطر مومن ہو جائیں گے؟ یہ خیال است و محال است، یہ خیال تو ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جنہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی، اس سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے عذاب کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا، تو کیا یہ لوگ اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریف کو جو ہے وہ کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ انہی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اسی قسم کے یہودی جن کے پاس تورات کا علم تھا اور جو مسلمانوں کو پہلے بتلا چکے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لائے، یعنی مومنوں کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مومنوں کے پاس اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں جاتا تو کیا کہتے؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اور کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بات بتلاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے کھول کے بیان کیا ہے، مطلب یہ جو خفیہ اور راز کی باتیں ہیں تم جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو، کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اور تم مسلمانوں کو جا کے بتلاتے ہو تاکہ یہ مسلمان کل قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف ہی حجت پیش کر سکے، کہ یہی یہودی ہمیں کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، تورات کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی یہ صفات ہیں، لیکن وہ نبی آخر الزمان آ گیا اور مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، تو کل کو یہی مسلمان تمہارے خلاف ہی حجت پیش کریں گے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ افلا تعقلون، اور کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور کچھ بولنے سے پہلے سوچ ہی دیا کرو کم از کم کہ مسلمانوں کے پاس جا کر تم ان کو راز کی باتیں بتلاتے ہو، یہی راز کی باتیں کل تمہارے خلاف ہی ہمارے خلاف ہی سند بن جائیں گی، یہی راز کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے خلاف ہی سند بن جائیں گی، اور یہ لوگ ہمارے خلاف ہی کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے،
تو جب آگے تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہم نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے نہیں کیا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ بات کب کرتے تھے وہ؟ یہ اپنے درمیان جب خلوت میں جاتے، ورنہ جب مومنوں کے پاس آتے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گروہ کس قدر سازشی گروہ تھا۔ یہ بنو اسرائیل کا، یہودیوں کا یہ گروہ، خاص طور پر یہ گروہ جس کے پاس تورات کا علم بھی تھا، یہ دیدہ دانستہ اللہ کے کلام میں تحریف بھی کرتے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے بھی تھے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ یہ راز کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور ان کی بعثت کے حوالے سے، ان کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے، یہ خفیہ باتیں جو اللہ نے تورات میں ذکر کر دی ہیں نا، یہ ان کو نہ بتلایا کرو مسلمانوں کو، کیونکہ اگر ان کو بتلاؤ گے تو کل کو قیامت کے دن یہی لوگ آپ کے خلاف ہی گواہ بن جائیں گے۔ افلا تعقلون، اور کچھ سمجھ سے کام لیا کرو، کچھ عقل سے کام لیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا ان کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی یہودیوں سے خطاب کر، اولا یعلمون، کیا یہ یہودی نہیں جانتے ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو آپس میں خلوت میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ان کا خیال یہ ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں ارشاد فرمائی کہ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اصل میں یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب قیامت کے دن یہ مسلمان ہمارے خلاف دلیل پیش کریں گے اور ہمارے خلاف ہمارے ہی کلام کو بطور سند پیش کریں گے تو تب ہماری حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ مسلمان تمہارے خلاف سند پیش کریں یا نہ کریں، تمہارے خلاف حجت پیش کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے راز کی باتوں کو پہلے ہی جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جس طرح تم اس تورات میں تحریف کرتے ہو، جس حقیقت کو تم چھپانا چاہتے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تمہارا سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو انداز تھا یہودی علماء کا، تورات کے علم رکھنے والوں کا یہ انداز جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج بھی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حقائق ہیں ان کو اسی طرح بیان کریں۔ حقائق میں کسی حقیقت کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح حقائق کو چھپانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں امیون، جو ان پڑھ ہیں۔ مطلب کچھ یہودی تو ہے نا وہ جو تورات کے علم رکھنے والے ہیں، اور کچھ ہیں جو ان پڑھ ہیں، اور یہ تو عام بات ہے۔ آج بھی آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کتاب اللہ کا علم ہے، کتاب اللہ کے کئی احکامات کو جانتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں منہم امیون، ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ان کو اللہ کے احکام کے بارے میں، تورات کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ کتنا علم ہے ان کا؟ الا امانی، صرف آرزوؤں کی حد تک، بس صرف آرزوؤں کی حد تک ان کا علم ہے۔ آرزوئیں کیا تھیں ان کی؟ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ ان کی آرزوئیں تھیں۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرنے والا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں پھینکا بھی تو وہ چند دن کے لیے، چند گنتی کے دن، جتنے دنوں میں ہم نے بشرے کی پوجا کی تھی، بس اتنے ہی دن اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں پھینکے گا، پھر ہمیں نکال لے گا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ ان کی آرزوئیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان یہودی ان پڑھ لوگوں کو کچھ بھی کتاب اللہ کا علم نہ تھا، تورات کے بارے میں بالکل ناواقف تھے، صرف آرزوئیں تھیں۔ آرزوؤں کی بنا پر یہ آرزو کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو صرف ان کا ظن ہے، تخمینہ ہے، گمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے
حقیقت یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ کا علم حاصل کریں، کتاب اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور کتاب اللہ پہ عمل کریں۔ اگر آپ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ تحریف کرتے تھے تورات میں، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل، ہلاکت ہے، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے کن لوگوں کے لیے؟ للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں، مطلب تورات میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تغیر اور تبدل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ اور یہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کر پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ چند پیسے مل جائیں، چند روپے، چند دینار، چند درہم، چند پیسے ملنے کی خاطر، چند روپوں کی خاطر یہ اللہ کے کلام کو بیچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر۔ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کلام میں تغیر و تبدل کرنے کے بعد، تحریف کرنے کے بعد، اور وہ بھی کس طرح؟ لوگوں کی منشا کے مطابق ان کو فتوے دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص آتا، اور یہ تو ان کی یہودیوں کی تاریخ ہے، یہ کوئی بھی شخص ان یہودی علماء کے پاس آتا اور چند روپے پیش کرتا تو اس کی منشا کے مطابق اس کو فتویٰ مل جاتا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو میں نے فتویٰ لکھا ہے یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودی علماء کے لیے کہا کہ ان کے لیے تباہی، بربادی ہے کہ جو چند روپے کی خاطر اس طرح اللہ کے کلام، اللہ کی طرف اپنا کلام منسوب کر کے اور لوگوں کو یہ جھوٹے فتوے دیتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ان کے لیے تباہی، بربادی ہے۔ یہی چیز آج مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ چند مخصوص قسم کے لوگوں کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے فتویٰ لینے کے لیے تو اپنے مخصوص نظریے کے مطابق وہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان کے گلے میں جو بندھن پڑا ہوتا ہے وہ بندھن ان کو اس قدر باندھ دیتا ہے کہ وہ پھر اپنے مخصوص نظریے سے اور اپنی ان کا جو ایک خاص سوچنے کا انداز ہوتا ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم، ایک تو اس چیز کی وجہ سے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، دوسرا وویل لہم مما یکسبون، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں چند پیسے، لکھنے کی وجہ سے بھی ہلاکت اور بربادی، اور دوسرا چند پیسے کمانے کی وجہ سے بھی ان کی ہلاکت اور بربادی۔ آج بھی یہ عمل ہو رہا ہے، چند پیسے اپنی جیب میں ڈالنے کی خاطر، چند روپوں کی خاطر جھوٹے فتوے لکھے جاتے ہیں، اور ان جھوٹے فتووں کو اللہ کے کلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ تو جس طرح یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی، بالکل آج بھی یہ ہلاکت اور بربادی کی وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹے مسئلے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ آج کا درس میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تھوڑی دیر کے بعد سفر کرنے والا ہوں، تو بس میں یہ 2-3 آیتیں مزید پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، یہ یہودی، چونکہ یہ مضمون چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون پورا ہو جائے۔ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، جہنم کی آگ میں داخل ہونا تو دور کی بات، جہنم کی آگ ہمارے قریب تک نہیں آئے گی۔ ہاں ایام معدودہ، چند گنتی کے دن۔ یہ چند گنتی کے دن کون سے تھے؟ ایک تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودی علماء یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی
اس کی تحدید انہوں نے کی 7,000 سال کے ساتھ. کہنے لگے یہ دنیا کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے وہ 7,000 سال ہے. تو کہنے لگے کہ ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا. ہر 1000 سال کے بدلے میں صرف ایک دن، یعنی 7,000 کے بدلے میں کتنے دن؟ 7 دن. ایک تو بعض یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، اور کچھ یہودی یہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے کتنے دن؟ 40 دن، کیونکہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا. تو اسی دوران ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اتنے ہی دن، یعنی 40 دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینکے گا. یہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ ان کا دعویٰ ذکر کرنے کے بعد، اور آپ دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں. اللہ تعالیٰ جب بعض فرق باطلہ کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کی حجتوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرق باطلہ کی حجتیں بھی بتلاتا ہے کہ ان کی حجت یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دعویٰ ذکر کرنے کے بعد پھر ان کا رد کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دعویٰ ذکر نہ کیا جائے. اگر دعویٰ ذکر نہ کیا جائے اور صرف رد ہی ذکر کر دیا جائے تو بات اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، بات کی وضاحت نہیں ہوگی، مفہوم بالکل کھل کر سامنے نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، قرآن مجید کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرق باطلہ کے بعض جو زعائم تھے، بعض ان کی جو دلیلیں تھیں، بعض ان کی جو حجتیں تھیں اور ان کے جو دعوے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دعوے ذکر کرتا ہے اور پھر ان کے دعووں کا ابطال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو باطل قرار دیتا ہے. دعویٰ سامنے آ گیا ان کا. وہ دعویٰ کیا ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. چند گنتی کے دن ہی ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، یہ دعویٰ ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا. آپ ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ریٹن آپ کو تحریری معاہدہ لکھ کے دے دیا ہو کہ بھئی چند گنتی کے دن ہی میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا اور اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیجوں گا. کوئی ایسا کوئی ریٹن معاہدہ ہے، تحریری معاہدہ ہے کہ لن یخلف اللہ عہدہ، کہ وہ اگر تحریری معاہدہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسا معاہدہ ہے تو لاؤ پیش کرو. پہلا تو یہ جواب ہے، یہ ان کے دعوے کا پہلا جواب کہ اگر کوئی تحریری معاہدہ ہے تو پیش کرو. دوسرا جواب کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر معاہدہ ہے تو وہ پیش کرو، اگر معاہدہ نہیں تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ یقیناً تم جھوٹے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو جھوٹی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ایک اور جگہ پہ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا یہی دعویٰ ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں نہیں پھینکنا، صرف چند دن کے لیے پھینکنا ہے، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو پھر فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو. مطلب تمہیں جنت میں جانا ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے جنت ہی میں جانا ہے اور ہو سکتا ہے چند دن کے لیے جہنم میں جائیں، تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ دنیا کی ان مصیبتوں سے تمہاری جان چھوٹے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ تمنا کرو. اللہ نے ان کو چیلنج کیا اور اس چیلنج کا جواب بھی اللہ نے خود دے دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. اپنے ان کرتوتوں کو جانتے ہیں، اس لیے موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے اس دعوے کا. دوسرا جواب سورۃ المائدہ میں ہے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا لما يعذبكم بذنوبكم، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی چہیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہارے اوپر عذاب بھی تو آتا ہے، تو یہ عذاب تمہارے اوپر کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اپنے اس دعوے میں. اگر تم اللہ کے واقعتاً محبوب اور چہیتے ہوتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرتا.
لیکن تمہارا عذاب میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم جھوٹے ہو یقینی طور پر اس دعویٰ میں۔ اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، حقیقت حال یہ ہے کہ جو شخص برائی کرتا ہے اور اس کی برائیاں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں، اس کو گھیر لیتی ہیں، مطلب یہ کہ ایک شخص اس قدر گناہ کرتا ہے، اس قدر برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں میں اور اپنے گناہوں میں گھر جاتا ہے بری طرح سے، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہم چند گنتی کے ایام ہی جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنے گناہوں اور اپنی سرکشی کے اندر بری طرح سے گھرے ہوئے ہو، اور جس کا یہ حال ہو تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہوں گے۔ تمہارا یہ کہنا جو ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے بھی جو شخص ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا فاولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس آخری دو آیتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں داخلے کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح معیار ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، لہٰذا ہمیں بھی اسی معیار کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اللہ رب العزت پر، اور ایمان کے جو باقی ارکان ہیں وہ ہم صحیح طرح سے ان ارکان کو مانتے ہوں، ان کو قبول کرتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ اور انہی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہوں، اور وہ کس طرح کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ سر انجام دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اور آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، ہم انہی کی روشنی میں ہم اعمال صالحہ کریں۔ اس طرح ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، دنیا کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آخرت کی پکڑ سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نجات میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آج سوالات کے لیے بالکل چانس نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 10:30 بجے میرا ڈپارچر ہے، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ درس نہیں ہوگا، اس سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔